about true love is, what is perfect love. Okay, the love seems to be swiftest, but it is the slowest of all growths. کہ love لگتا تو ایسے کہ it's very swift, لیکن it is the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. کوئی مرد اور عورت نہیں جان سکتے کہ سچا پیار کیا ہے until they are married for quarter of a century. 25 سال جب تک نہیں ہو گئے ان کو تب تک وہ سچا پیار کے بارے میں جان نہیں سکتے. تو گھر جا کے والد صاحب سے پوچھئے گا کہ والد صاحب سچا پیار کیا ہوتا ہے. تو یہ والد صاحب سے نہ پوچھے گا کہ تھپڑ نہ پڑے گا, والدہ سے پوچھئے گا کیونکہ ان کی مار جو ہے نا تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے. تو کہ ماں جی سچا پیار کیا ہوتا ہے, ذرا پوچھے گا ان سے, وہ بتائیں گے. پتہ ڈیفینیشن تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا جو تیرے باپ کے ساتھ ریلیشن ہے نا of sincerity and love, and he has been here to provide me and be my shoulder to cry on, اور ہم ہر thick and thin سے گزرے ہیں. And he was there when I used to feel alone, and I was there for him. اور ہمارا ایک ڈیڈیکیشن اور ایک ساتھ جو ہے نا یہ 25 30 40 50 سال کا, this is true love. جو کہ ہم 2-4 مہینوں میں کہتے ہیں کہ مجھے سچا پیار ہو گیا, اور وہ رہتا بھی 3-4 مہینے تک ہی. So this is true love. Never ever think کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے, کچھ ٹائم گزرا ہے یا گپ شپ لگی ہے, اس سے آپ کو سچا پیار ہو گیا. کیونکہ بات میں ہے تو فرنگی, لیکن بات ٹھیک ہے گیا. کہتا ہے کہ 25 سال تک جو بندہ ریلیشن شپ میں نہیں رہا نا ہسبینڈ کے ساتھ, وہ سچا پیار. شادی پھر کس سے کی جائے؟ اللہ کی فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, 4 ریزنز کی بیسس پہ. اس کے بیوٹی کی وجہ سے, اس کے سٹیٹس, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دین کی وجہ سے. تو تم کرو اس سے جو کہ ریلیجس ہو, جو کہ دیندار ہو. اور ایک اور اس میں آتا ہے, اس مفہوم ہے کہ اگر تم نے اس سے نہ کی زندہ رہے تو تمہارا ناک گرد آلود ہوتا, مطلب تم خوار ہوگے, تم پچھتاؤ گے اپنے ڈیسیژن کا. اچھا, اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان صرف دیندار ہی پریفر کرے اور کوئی اس پہ کوالٹی نہ ہو. نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دین پہ ہے, دین کو پرائرٹی رکھنی چاہیے, ساتھ خوبصورت بھی ہے, ساتھ اس کا حسب و نسب بھی ہے یا مال بھی ہے, وہ چیز دیکھنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن نیور ایور کمپرومائز آن دین, نیور کمپرومائز آن دین. کیونکہ یہ جو اسپاؤز ہے نا, جو بیٹر ہاف ہے, جو کہ دین کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک طرح سے, ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ جو کہ جنت میں بھی ساتھی ہوں گی, جو کہ آپ کی اولاد کی پرورش کریں گی, جس اولاد نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے یا گناہوں کا وہ بننا ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کی تربیت نہ ہوئی اور یہ پلے بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دیکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ان کی اولاد کی وجہ سے ہوگا, اور کچھ لوگ جن کے ڈیسیژن اچھے سمارٹ ڈیسیژنز تھے ان کو قبر میں وغیرہ کوئی جنت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کا جنت کا درجہ بڑھا دیں گے. یا اللہ مجھے تو سارے اپنے اعمال کا بدلہ مل گیا, اب تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, اسی وجہ سے تمہارے درجہ بلند کر دے. سو یہ ہم ایک عورت چوز نہیں کرے اپنے لیے اسپاؤز, ہم اپنے بچوں کی ماں کو چوز کریں اور ہم اپنے لیے جنت کے ساتھی چوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, خیر کچھ کہتا تھا. what were the reasons of relationship heartbreaks کی reasons کیا تھی, میں briefly ڈسکس کر لیتا ہوں. جو ریلیشن بہت لمبے عرصے کے لیے ٹیکسٹ پہ چلتے ہیں, ٹیکسٹ پہ اور میسیجز پہ, ریسرچ کہتی ہے کہ they are weak relations.